40 سال میرے آقا و مولا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس ویلے بھی حضور دا خلق عظیم تے اس ویلے بھی سی۔ پھر 13 سال حضور نے تبلیغ فرمائی مکے وچ، 100 بندہ مسلمان ہویا۔ جدوں حضور تلوار چاہی، لوگ کہتے ہیں نا اسلام امن سے پھیلا، میرے ساڑھے نال بیٹھ کے کوئی بات کرے اس مسئلے 13 سال میں 100 بندہ مسلمان، صحابہ دے گھراں تے قبضہ کر لیا، حبشے دی طرف حضرت بلال دا کٹ کٹ کے اگلے دھو کٹ دیتا۔ کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا، اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوار سے ہے، ساتھ خلق عظیم بھی۔ تو صرف حجت الوداع دے موقع تے 1.25 لاکھ حضور دا نال، باقی عورتاں بچے باقی سارے یمن جو سارے مسلمان تھے نہیں سن آئے حج کرن حضور نال، وفود ہی آئے سن۔ اتنے مسلمان ہو چکے سن، کتنے 9 سال ہے، 1 سال تا جہاد ہویا ہی نہیں نا، پہلے سال جہاد تو دوسرے سال تو شروع ہوا، تو پھر 9 سال اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ۔ تو جدو تسی اسلام دی پاور ہی کھو چھڈی، جیڑا اٹھتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، تو میں کہا 10 پھر 13 سال کتنے مسلمان ہوئے؟ یہ سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اسلام کی پاور کو ختم کر دیا۔ ایسے گروہ پیدا کیے گئے سے اسلام تھوڑا پھیلا، اسلام تو یہ پھیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عیۃ وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون القتل کما یحب الاعاجم الخمر۔ اسلام ایسے پھیلا۔ برنوس صلیبی جرنل انہیں مسلمانوں تے حملہ کیتا تے مسلمانوں نو کہنے لگا این محمدکم ادعو، بلاؤ اپنے نبی نو، ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے۔ صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گیا، ایتھے حضور دی عزت ہوتے ایک بندہ پہرا دے کے چلا گیا، ممتاز قادری، پوری حکومتیں، مولانا آپ ممتاز کا ذکر کرتے ہیں، یہاں ممتاز کی تصویر لگی ہے، جو کام کرنے تھے وہ تو تم سے ہو نہ سکے، اور ایک عاشق رسول اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے ابھی بھی تم پڑے ہوئے ہو، اور پھر ہمیں امن کے درس دیتے ہو۔ ہم سے بڑا پرامن کائنات میں کون ہے؟ ہم سے بڑا محب وطن کائنات میں کون ہے؟ لاؤ ہمارے سامنے۔ مودی کو اپنے گھر بلانے والوں نے ہمیں سبق دینا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا بتایا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سال ہو گیا انہاں دے سینے تے ٹھنڈ اجے نہیں پئی، ہزاراں علماء نو انہاں دہشت گرد قرار دیتا، ہزاراں علماء نو انہاں جناب فور شیڈول لائے، ہزاراں 1.25 لاکھ دے قریب انہاں پرچے کٹے، درود و سلام ہوتے، اجے انہاں دے سینے نہیں ٹھنڈے ہو رہے، اور انہاں کو 4 خود کچھ نہیں قابو ہو سکے۔ انہاں تو پیچھے ہٹ کے تے پرامن اہل سنت جنہاں نے پاکستان بنایا، اے ساڑے بزرگ بیٹھے انہاں پاکستان بنانے شامل سن، ساڑے بزرگاں نے پاکستان بنایا تے انہاں نے وارثاں نو پہ گئے درود و سلام دے۔ او مولانا سپیکر تے مصطفیٰ جان رحمت کیوں پڑھیا تُس؟ اور حضور کی امت بے گناہ جو ہے وہ ذبح ہو رہی ہے۔ ہاں جی، تم بدکار ہو، تم اوپر بیٹھے ہوئے، جیسے اوپر پر نالے میں سے پانی آئے گا، چھت پر پانی ہوگا تو نیچے ویسے ہی پانی آئے گا نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر سعد ابن ابی وقاص نے خط لکھا ایران سے کہ کیسر و کسریٰ فتح ہوئے اور بہت سارے فوجیوں کو اس مقام سے ہیرے جواہرات ملے جن کو اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اور کسی فوجی نے ایک سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی، تو حضرت عمر رو پڑے، میری رعایا اتنی دیانتدار ہے کہ اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں، بادشاہوں کے تہہ خانوں سے ہیرے جواہرات ملے اور بددیانتی نہیں کی۔ جب روئے تو مولا علی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے حضرت عمر کے کاندھے پر ہاتھ مارا، فرمایا عمر کیوں روتا ہے؟ عففت عفت الرعیہ، فرمایا تو جو بددیانت نہیں تو تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی؟
میرے آقا حضرت کیڑے صحابی ہیں جی جڑے فرماندے ہیں حضور صبح صبح نکلے چوراہے تے ایک اٹھ سوار آ رہے سی، تم نے درود و سلام پڑھنے کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت تم نے پرچے کاٹے، سنو ذرا درود و سلام۔ میرے آقا صبح صبح نکلے مدینہ پاک کے چوراہے میں، آگے ایک اونٹ سوار آ رہا تھا، اس نے رسول اللہ کو سلام کیا، پیچھے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا حضور یہ اونٹ میرا چوری کر کے لایا۔ صحابہ کہتے ہیں اس اونٹ نے اپنی بولی بولی، میرے آقا نے اس نے جس نے کہا تھا نا چوری کر کے لایا، فرمایا پیچھے ہٹ جا، ایک مسلمان پر الزام لگاتا ہے، یہ اونٹ خود بول رہا ہے کہ جی جھوٹ بولتا ہے، میں اسی کا ہوں جو پکڑ کر لایا۔ وہ آدمی تو چلا گیا، یہ نہیں فرمایا بھائی پرچہ کٹو دے خلاف، ہر بندے نے پرچے دے دیتی آ رہا ہے، پرچے دے دیتی آ رہا ہے، جی پرچے دے دیتی آ رہے، جھوٹے ہو تو تمہیں پتہ نہیں یہ ظلم دی کتنی گندی داستان تو سب پورے ملک وچ مچائی ہوئی، تے مظلوم دی آپ پتہ ہے کتنی ڈاڈی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عرش اللہ دے عرش نو ہی پھاڑ کے اگے نکل جاندی ہو، لیکن وہ تے عمر دی عدالت ہوے تے پھر ہے نا، ہاں جی وہ تے اسلام دی عدالت ہوے تے پھر ہے نا، ہاں جی وہ اسلام دا کوئی قاضی بیٹھا ہوندا تے پھر سی نا کہ جناب شاہ مراد مسجد بنوائی، مسجد بنوان تو بعد گیا ویکھن تے مسجد پسند نہ آئی، انہیں مستری نو بلا کے ہاتھ کٹ دیتا، تو پھر وہ ہاتھ جدوں کٹیا تو پھر پاکستان ہوندا تو کہندے جا کے میو ہسپتال داخل ہو، ہاتھ دا علاج کراؤ، پھر پرچہ کنج کٹنا ہے، پھر جناب ایس پی کو اجازت لینی، پھر پرچے واسطے بھی پیسے، پھر تمہیں پتہ ہے بادشاہ وے، بادشاہ کے خلاف تو پرچہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لکھاں سلام ہومن، جدوں ہاتھ کٹیا تے جوئے خوں سعد میں مار رفت، پیش قاضی لا تماؤ زار رفت، گفتہ پیغام حق گفتارے تو، حفظ آئین محمد کارے تو، قاضی عادل بدندہ خستہ لب، کرد اشارہ در حضور خود طلب، رنگ شاز حیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطا کارا رسید، گفت شاز کردہ خجلت بردام، اعتراف از جرم کردہ خود آوردام۔ اقبال کہندا ہو دے جناب خون جاری بازو چو سدھا جا کے قاضی دی عدالت پیش ہو گیا، نہ کوئی روکن والا، نہ کوئی مچلکے، نہ کوئی وکیل۔ انہوں نے کہا ویکھو جی کی ہویا، انہوں نے کہا کی ہویا، انہوں نے کہا بادشاہ میرا ہاتھ کٹ دیتا، قاضی عادل بدندہ خستہ لب۔ اقبال کہندا قاضی نے اپنے ہوٹھاں وچ جناب ہوٹھ کٹے انگلیاں وچ دے کے کہنے لگا ایڈا بدماش ہے حکمران، وہ تیرا ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا نپ کے لیاؤ شاہ مراد نو، اور سدھے گئے جناب شاہ مراد نو تختوں تے نپیا، انہوں نے کہا کی ہویا، انہوں نے کہا چلو بادشاہ بلا رہے، رنگ شاز حیبت قرآن پرید۔ اقبال کہندا اس ویلے بادشاہ دا رنگ فک ہو گیا، انہوں نے کہا نہ ایتھے رشوت چلنی، نہ ایتھے سفارش چلنی، ایتھے تے محمد عربی دے قانون دے تحت فیصلہ ہونا۔ اقبال پھر ایتھے بولیا، کہنے لگا یک طرف فریادی دعویٰ گرے، یک طرف شہنشاہ گردوں فرے۔ اقبال کہندا ویکھ ایک طرف مستری کھڑیا ہاتھ کٹے ہویا تے دوسری طرف ملک دا سربراہ کھڑیا تے آ کے کہنے لگا جناب معافی چاہتا ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا، تساں انہاں نوں تے لے آئے نا، تساں کدی پوچھا کہ یار کی حضور دا دین کی چاہتا ہے؟ تسی کہتے ہو برادری یہ چاہتی ہے، چودھری یہ چاہتا ہے، اور میری پارٹی یہ چاہتی ہے، تساں بھی کدی پوچھا اسلام کیا چاہتا ہے؟ جدوں تسی اسلام نو پوچھے ہی نہیں تو پھر اسلام تو اتنے لے جانا سی۔ اسلام تے بڑا غیرت والا ہے، ابو جہل تے ابو لہب بھی جدوں کنڈ کیتی تے بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس، انہوں نے کہا جاؤ چودھریو اب اسلام کو تمہاری ضرورت ہی نہیں رہی، بلال کو حبشے سے بلا لیا، سلمان کو فارس سے بلا لیا۔ جدوں تسی پوچھے ہی کدی نہیں اسلام نو، تسی تو جناب بادشاہ خالی میں ساری زندگی گزاری ایک جگہ لوگوں نو اسلام یاد آندا ہے جدوں بچی دے مار دا مسئلہ ہو، اتنے سارے مفتی بیٹھے ہوندے، اسی نکاح پڑھان لگی ہے تو کہنے جی وہ لکھ دو شری 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 لکھ دو، میں ساری میری چٹی داڑھی ہو گئی، میں پوری قوم نو ویکھیا ایک جگہ شریعت یاد آندی جدوں کڑی دے حق دا مسئلہ ہو، اس ویلے ماما بھی کہے گا شریعت، اس ویلے انہوں شریعت یاد آندی۔ اس تو پہلے منگنیاں تو لے کے شادیاں تو لے کے ولیمیاں تو لے کے بچے پیدا ہون تو لے کے کدی کسی نو شریعت یاد نہیں آئی کہ یار صحابہ دے گھر بھی بچے پیدا ہوندے سن، یار انہاں دے بچوں دی بھی سال گزردا سی، 80 سال گراؤں تے کیڑی کیڑی بدماشیاں کر رہے۔ میں ویسے گل کر رہا تواڈے نال، اے جڑا ہن جناب دن پچھلے دن گزریا، انہاں کدی نہیں پوچھا جناب اور دسو جی فتح بیت المقدس والے دن حضرت عمر نے کی فرمایا؟ صحابہ نے کہا جشن منانا ہے، کی جشن منانا ہے؟ حضرت کو میں دستا کی جشن منانا ہے؟
انہیں کہا کی ہونا ہے؟ فرمایا آج زور دی اذان بلال دین گیا ہے، جشن ہوئے گا۔